فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على طه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرضه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. مسلسل اس آیت کریمہ کا اصل ہو رہی ہے. خلافت آیات اپنی کتاب میں شرح فرمایا ہے بے شک دین دین اسلام اس کے علاوہ دین میں اللہ اس دین کے لیے اس نے 1,00,000 انبیاء اور 12 معصوم اماموں کو اس کائنات میں بھیجا. یہ سارے امام یہ سارے انبیاء ان کا کام تھا دین پہنچانا، شریعت پہنچانا، اسلام پہنچانا. اور ہر نبی اپنے اپنے اعتبار سے اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو کائنات میں پہنچایا. اور یہ پہنچتے پہنچتے دین کا پہلا عادی، دین کا پہلا رہبر، دین کی پہلی حجت، اسلام کا پہلا نبی حضرت آدم، جن کے سلسلے میں تھوڑی سی واقعات کے درمیان ہوئی کہ مجسمہ آدم تیار ہو گیا، پتلے آدم تیار ہو گیا، روح آدم میں ڈال دی گئی، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا. سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. ایک نے انکار کیا اور نجات میں سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. بارگاہ خداوندی سے نکل کر اس صراط مستقیم پر بیٹھ گیا. میں اسی صراط کے آس پاس نظر آؤں گا. یہاں موجود رہیں گے. اس صراط کے پاس لوگوں کو آنے سے روکوں گا. صراط پیغمبر کی حدیث کے اعتبار سے یہ موضوع ہے. شیطان کا مکمل ارادہ یہ ہے کہ کائنات میں دنیا
کہیں بھی چلی جائے، چاند پہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، سورج کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو کر لو، اس میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، بس تم علی تک نہ پہنچنے پاؤ۔ اس لیے کہ تم لاکھ اپنی منزلوں کو طے کرو، لاکھ تم بلندیوں کو چھو لو، اگر علی تک نہیں آ سکے سب تو پا سکتے ہو، جنت نہیں پا سکتے۔ اور جس جنت کے خلیفہ کی وجہ سے، جس جنت میں رہنے والے آدم کی بنا پر میری جنت چھوڑائی گئی ہے، میں کائنات میں کسی کو جنت نہیں لانے دوں گا، یہ مکمل اس نے ارادہ کر لیا، اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا تو نکل جا، جو میرا ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ بس پروردگار کی بھی یہ قید ہو گئی کہ جو میرا اپنے صالح ہوگا، جو میرا بندہ ہوگا، وہ کبھی بھی جو ہے تمہارے بہکاوے میں نہیں۔ اور آپ آیت کرسی پڑھیے، آواز دیتا ہے پروردگار اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ایک ایسا ولی ہے جو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے انہوں نے طاغوت کو اپنا ولی بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کے دھوکے میں نہیں آئے گا، ولی اللہ کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے، ولی شیطان کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے۔ ولی دو قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی دونوں طرف سے ممکن ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے ولی طاغوت ہے۔ اولیاء دونوں طرف موجود ہے، یہاں بھی ولی ہے وہاں بھی ولی ہے۔ تو پھر ہم نشاندہی کیسے کریں کہ شیطان والا ولی کون ہے، اللہ والا ولی کون ہے؟ تو اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ علی صراط ہے، شیطان نے کہا ہے کہ میں صراط پر موجود رہوں گا، علی کے پاس آنے نہیں دوں گا، بس یہ دیکھ لینا کہ جس ولی کے دروازے پہ علی علی ہو وہ خدا والا ہے، جہاں ولی پہ اس ولی کے دروازے پر علی موجود نہ ہو سمجھ لینا کہ وہ شیطان والا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب آپ سرزمین اجمیر میں ولی کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آپ پہلا جملہ علی کی اولاد سے امام حسین علیہ السلام کے لیے شاید اجمیری صاحب نے پہچان لیا تھا کہ ایک باقاعدہ دنیا جاننے کی کوشش کرے گی کہ کون سا ولی علی والا تھا، کون سا ولی شیطان والا تھا۔ اسی لیے اجمیری صاحب نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، کہ اسے میری قبر پہ نہیں لکھنا، میرے دروازے پہ لکھنا، تاکہ دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے یہ شیطانوں کا ولی نہیں، یہ علی والا ہے۔ دین اسلام کو پہچانے، اور دین اسلام کے پہلے پیپر کا نام آدم ہے، پھر اسلام آگے بڑھا، دھیرے دھیرے امام حسین کا جب تک دین وہاں تھا کس کیفیت میں تھا، جب حسین تک آیا تو دین کس انداز میں ہو گیا، کس صورت میں پہنچ گیا۔ یہ دین آگے جناب آدم تک آیا، یہ دین لے کر جناب آدم اس کائنات میں آئے۔ آدم کے دو بچے حابیل اور قابیل۔ قابیل نے شیطنت کو قبول کیا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ مقدس خون زمین پہ بہا، یہ پہلا خون تھا جو زمین پہ بہ رہا تھا۔ قابیل اور حابیل دونوں اولاد نبی میں سے ہیں، ایک نے ارادے پروردگار کو قبول کیا اور ایک نے ظلم و بربریت سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظالم نبی کے بھی گھر کا ہے تو معاف نہیں کیا جائے گا،
اگر ظالم نبی کی گھر کا بھی ہے تو معاف نہیں کیا جائے گا. حضرت حابیل قتل کر دیے گئے، نبوت کے سلسلے کو جناب شیش پر منتقل کر دیا گیا باقی آنے والی اولاد کو. پھر یہ نبوت کا سلسلہ بڑھتے ایک اور نبی کے پاس آیا جس کا نام نوح ہے. یہ دین اسلام نوح تک آیا. جناب نوح نے اپنے طریقے سے اپنے انداز سے شریعت خدا کو پھیلانا شروع کر دیا. جناب نوح تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ جناب نوح جب اللہ کے نام کو پھیلانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے لوگوں میں بتاتے کہ خدا ایک ہے، اسے پہچانو، یکتا ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے. تو آگ کی پوجا کر رہے ہو، آگ پوجنے کے لائق نہیں ہے. آگ کی پوجا جو قابل کے دور سے شروع ہوئی ہے، قابل کے دور سے شروع ہوئی ہے، اس نے آگ کو پوجنا شروع کر دیا. تو ملتا یہ ہے کہ دونوں نے قربانیاں اپنے اعتبار سے تحفے اللہ کی بارگاہ میں رکھا. ایک آگ آئی اور دنیا لے کے قربانیاں لے کے جناب حابیل بھی چلی گئی. اس سے پتہ چلا کہ جناب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. اس نے کہا کہ بس یہ آدمی خدا ہے، اسے پوچھا جائے. چھٹا نمبر کا اور آگے پوجا اس سے شروع ہوئی. تو جناب نوح مسلسل لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، اللہ کو ایک مانو، سب ساری چیزیں چھوڑ دو، خدا رہتا ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے. لوگوں نے نہیں سنا. نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے جناب نوح کو پتھر مارنا شروع کر دیا، جناب نوح کے ظلم و ستم ڈالنا شروع کر دیا. تاریخ میں لکھا کہ نوح نبی اللہ علیہ السلام جب آپ تبلیغ دین کے لیے نکلتے تھے تو آپ کو اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ نوح پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے. جناب نوح کا اسی لیے نام نوح پڑ گیا کیونکہ وہ امت کے اس حرکات پر روتے تھے، گریا کرتے تھے. نوح کا نام چونکہ نوح نام کرتے تھے اس لیے نوح پڑ گیا. خوب پتھروں کی بارش ہوتی تھی، وقت کا نبی پتھروں کے نیچے دبا ہوتا تھا، زخموں سے چور ہو جاتا تھا، لہو لہان ہوتا تھا، جس میں طاقت نہیں رہ جاتی تھی کہ وہ پتھروں کو ہٹا کر اپنے وجود کو اٹھا سکے. آواز پروردگار آتی تھی، اپنے کسی فرشتے کو حکم دیتا تھا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، کوئی بھی فرشتہ ہوتا تھا، جناب نوح کے جسم سے پتھروں کو ہٹاتا تھا، جناب نوح کو اٹھاتا تھا. زخموں سے چور نبی اپنے پر کو نوح نبی اللہ کے جسم اقدس پہ مس کرتا تھا. جیسے جیسے ہی فرشتوں کے پر جناب نوح کے جسم اطہر پہ لگتے تھے، وہ زخم جو جناب نوح کے جسم میں موجود تھے پروں کا لگنا ہوتا تھا کہ وہ زخم منتقل ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ جناب نوح کل کے لیے پھر آمادہ ہو جاتے تھے. وہ جسم زخموں سے جو چور تھا وہ نوح جو اٹھ نہیں سکتا تھا، کیفیت یہ تھی کہ فرشتہ کو اٹھاتا تھا، پر مس ہو جاتے تھے، جناب نوح اٹھ جاتے تھے، پھر تبلیغ دین کے لیے نکلتے تھے. روز کا یہ حادثہ ہوتا تھا، پتھروں کے نیچے دبا دیا جاتا تھا جناب نوح کو، پھر اللہ کا ایک فرشتہ آتا تھا، جناب نوح کو شفا دیتا رہتا تھا. روز مرہ کا یہی کارنامہ تھا کہ لوگ مارتے تھے، لوگ دبتے تھے، فرشتہ آتا تھا، شفا دیتا تھا، چلا جاتا تھا. جناب نوح کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا. آپ کو تاریخ نے، مورخ نے لکھا، دنیا کے کسی مسلمان کو اس بات کی حیا نہیں آئی کہ وہ یہ لکھے کہ ایک معمولی سا فرشتہ آ کر وقت کے نبی کو جو زخموں سے چور تھا اسے آتا ہے، اپنا پرمس کرتا ہے اور اسے شفا دیتا ہے. میں کہتا ہوں کیا خدا قادر مطلق نہیں تھا کہ کن کہتا اور نوح پھر سے ویسے ہی ہو جاتے؟ لیکن نہیں، اس نے ایک فرشتہ بھیجا، نوح کے جسم پر مس کرایا، نوح کو اس سے شفا ملی ہے. میرے پروردگار کن کے ذریعے سے شفا دیتا، اس لیے کہ آنے والی بات کی امت یہ کہتی کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں. پروردگار نے کہا نوح کتنا بڑا نبی ہو جائے اسے شفا کے لیے میرے فرشتوں کا وسیلہ بنانا پڑے گا. کیا کہنا، پھر ہم اسے شفا دیں گے. جناب نوح کو شفا مل جاتی تھی، وسیلہ فرشتے بنتے تھے، شفا مل گئی. لیکن جب ظلم کی انتہا ہو گئی، چلیے نوح ہے، اکثر وہ اس طرح اعتراض ہوتا ہے کہ آل محمد کے دیوانے جو بھی ہوں،
آل محمد کی دیوانوں کا کوئی خاص فرقہ نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، ہر فرقے میں پائے جاتے ہیں، ہر مخلوق میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے زبان سے بات نہیں ہے، ہر مخلوق میں پائے جاتے ہیں۔ صلوات پہ محمد وہ کتاب دی ہے آپ نے، صرف انسانوں کے درمیان صرف نہیں ہے، جس کتاب کے بارے میں مواد بار مسلسل کہہ رہا تھا کہ اگر پڑھیے گا تو اپنا سماج میں پڑھیے گا، اس کی ایک چھوٹی سی کتاب ایک قسط لے کے آپ کے سامنے آئے گا۔ 4 قسطوں میں یہ ہے، یہ کتاب 4 قسطوں میں ہے۔ اردو زبان میں مناقب اہل بیت کے نام سے، عربی زبان میں ہے القطرہ من بحار المناقب النبی والاتباع، یہ عربی زبان میں ہے۔ اور اس مؤلف کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس مؤلف کی اہمیت یہ ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں نے روایت کی، بیان کیا، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، دو کتابیں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا نام ہے فاطمہ من المہد الی اللحد، جناب سیدہ لہوات سیدہ قبر۔ اس کو انہوں نے مشکل میں پھنس گئے تھے، بس اب اور کبھی ان کا معاملہ ختم ہونے والا تھا، انہوں نے دلی دلی میں توسل کیا کہ میرے پروردگار اگر میں بچ گیا، بچنے کے بعد اپنی زندگی کو اہل بیت کے لیے وقف کر دوں گا اور شہزادی فاطمہ کی کتاب لکھوں گا، بچا لیے۔ انہوں نے آگے اس کتاب کا نام جو المہد من اللحد جناب فاطمہ کا اس کو لکھا۔ ان کے لیے ملتا کر ان کے بارے میں جنہوں نے کتاب تحریر کی ہے ان کو جان لیں، پھر اس کتاب کی اہمیت پتہ چلے گی۔ ان کے لیے لوگ روایت کرتے ہیں، خود ان کے بیٹے غالباً رضی مستعمل، ان کے بیٹے کا نام ہے حامد رضی یا رضی حامد کرتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کے بابا کا روز مرہ کا وقت میں چاہتا ہوں اس طرح کہ کسی نے روایت کی اسے کہ آپ کے بابا کا دستور روز کا یہ عالم تھا کہ نماز فجر وہ حرم امیر المومنین میں پڑھتے تھے، جناب امیر المومنین کے حرم میں نجف اشرف میں، تو وہ صبح میں سب سے پہلے فرد ہوتے تھے جو جناب امیر المومنین کے حرم میں داخل ہوتے تھے۔ چابی جس کے پاس رہتی تھی، جس خادم کے پاس دروازے کی، وہ اتنا ان پر اعتبار کرتا تھا کہ وہ خود نہیں پہلے داخل ہوتا تھا، چابی وہ دیتا تھا، سرکار دروازہ کھولیے پہلے آپ داخل ہوئیے۔ کہیے جب داخل ہوتے تھے تو وہ حرم کا خادم کہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے دروازہ بند کر لیتے تھے، دروازہ کھلتا اندر داخل ہو دروازہ بند کر لیتے تھے، کچھ دیر رازو نماز کرتے تھے، اندر بیٹھے ہوئے ذریعے امام حسین ذریعے امام امیر المومنین میں کچھ باتیں کرتے تھے، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلتا تھا تو یہ دیکھتے تھے کہ اپنے داڑھی سے کبھی مٹی جھاڑ رہے ہیں، کبھی کچھ جھاڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آؤ، اس کے بعد سب کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، جب تک زندہ ہے 20 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، 20 سال تک مسلسل جاتے تھے، ذریعے کے پاس قریب ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھی، وہ خادم کہتا ہے کہ باتوں کی آواز تو آتی تھی لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا داخل تو ایک ہوا ہے، گفتگو دو کی آ رہی ہے۔ پھر آگے نے روایت کی شاید انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں بتانا نہیں، وہ کیا تھا کہ 20 سال تک مسلسل روز جاتے تھے امیر المومنین کے حرم میں، امیر المومنین بیٹھ کر ان سے گفتگو کرتے تھے۔ اس انسان کی اس کتاب ہے مناقب اہل بیت۔ ابھی مناقب اہل بیت میں یہ جملہ یہاں موجود ہے، اس عام میں انشاءاللہ صفحہ پہ بتاؤں گا کہ ایک شخص ہے یہودی، اہل بیت کی محبت صرف کسی فرقے کی قید نہیں ہے، کسی مذہب کی قید نہیں ہے، اور صرف یہ نہیں کہ انسانوں کے ڈھانچوں کی قید ہو، اس قید سے کہیں اوپر ہے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت و اطاعت ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ درندے جو لوگوں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں ان پر بھی واقف ہو گئی۔ ایک یہودی تھا، اپنے بھیڑ بکریوں سمیت جنگل میں چلا رہا تھا، پورا بھیڑا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ہے جو اس کے ریوڑ پہ حملہ کر رہا ہے، اور اس نے ایک بکرے کا بچہ اٹھایا اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ جو اپنا اسلحہ لیے رہتے تھے پتھر اٹھے کھینچ کے مارا اس کو، بھیڑے چھوڑ دیا۔ پھر دوسری جانب سے گھوم کے دوسرا بچہ اٹھانے لگا، پھر اس نے یہ کام کیا۔ یہ مسلسل اپنے بچے اس کے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے کہ یہ بھیڑ گیا اور اپنے ساتھ اپنی ماتا کو بھی ساتھ لے آیا، اور پھر اس نے حملہ کیا۔ جب اس نے حملہ کیا
یہ بیچارہ یہودی جو تھا پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے کہتا ہے کیا ہو گیا، ابھی میرے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، ہاتھ ڈھونڈے پوری کوشش کر رہا ہوں کسی طرح سے یہ چھوٹے، اللہ جانے اس کو کیوں پیدا کر دیا گیا ہے۔ جیسے یہ کہہ رہا تھا صاحب مراتب نے جملہ نقل کیا ہے کہ وہ بھیڑیا بول پڑا، فصیح زبان میں بول رہا، کہتا تو کہہ رہا ہے کہ اللہ جانے مجھے کیوں بنا دیا گیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے کیوں بنا دیا ہے، اللہ نے تجھے کیوں بنا دیا ہے۔ اچھا ابو حیرت میں اس کتاب میں یہ بھیڑیا بڑی فصیح زبان کو سے گفتگو کر رہا ہے، کہتے تو نہیں سوچا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں کیوں بنا دیا، تیرے بھیڑ پہ میں حملہ کرتا چلا رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ خدا نے تجھے کیوں بنایا ہے۔ وہ کہہ رہا کہ میں نے گفتگو کی اس سے، اور یہ جو صاحب ہے نا، یہ جو یہودی ہے وہ کہاں، یہ اپنی پوری خبر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے دے رہا، یہودی تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے دے رہا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، جیسے ہی پہنچا تھا صحابیوں کا مجمع تھا، رسول نے پوچھا کس لیے آیا ہے، کہہ رہا کہ نبی کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کچھ کہنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، سب کے سامنے کہو۔ سب کے سامنے انہوں نے پورا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ ایک بھیڑیا ہے اور ایسے ایسے میرے ساتھ کر رہا تھا اور وہ بول پڑا، مجھ سے کچھ کہنے لگا۔ اب کیا کہا اس نے یہ کہا کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے کیوں بنا دیا، تجھے جیسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کائنات میں، پوچھا نہیں کہ کیوں کہا، اس نے کہا اب کیا کہا کہ جب اللہ نے رسول اور آل رسول کی اطاعت کو ساری کائنات میں فرض کرنے کے بعد مجھ جیسے درندے پر بھی فرض کر دیا اور میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، تو یہودی انسان ہو کے علی اور علی کو چھوڑے ہوئے میڈیا پر بات کر رہا ہے۔ جیسے اس نے کہا میں سن ہو کے رہ گیا، رسول اللہ سے وہ کہہ رہا ہے میں سن ہو کے رہ گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے، کس رسول کس آل رسول کی باتیں کر رہا ہے، کہا تم نے کیا اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا ان کے بارے میں، کہا تو آج چاہتا ہے کہ تیری جان کی امان تیرے بھیڑ بکریوں کی امان ہو، جا اور رسول کے پاس اقرار ولایت علی کر، جا رسول کے پاس اقرار ولایت علی کر۔ کوئی یہودی کہتا ہے کہ میں نے بھیڑیے سے کہا میں تو چلا جاؤں گا، ان کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد تم ان کو کھا نہ جاؤ، میرے جانے کے بعد کہیں تم انہیں نہ کھا جاؤ۔ وہ ایریا کہتا ہے بالکل مطمئن رہے، علی کے چاہنے والوں کو ہم نقصان نہیں پہنچاتے، کیا کہنا سبحان اللہ، ان کے اموال میں ہم تصرف نہیں کرتے۔ سنتا ہے رسول کی بارگاہ میں گیا، اب رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جیسے رسول اللہ کا یہ جملہ ہے جو مناقب میں صاحب مناقب نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جیسے جیسے وہ واقعہ بیان کر رہا تھا ویسے ویسے میں نے کچھ صحابیوں کے چہرے دیکھے جو بہت زیادہ منور ہوتے جا رہے تھے، خوشی کے عالم میں ان کے چہرے پہ رونق آتی چلی جا رہی تھی، اور کچھ افراد کے ہم نے چہرے ایسے دیکھے جو بجھتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اس سے پھر واقعہ بیان کر، اس نے پھر واقعہ بیان کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں اس میں صاحب مناقب نے نہیں لکھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ وہی واقعہ صحابیوں کے درمیان بیان کر رہا ہے اس یہودی سے، اور سوال یہ ہے آخر کیوں بھائی، وجہ کیا تھی، ایک بار بیان کر دیا تھا سب نے سن لیا تھا، پھر آخر یہ 3 بار مسلسل بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ آواز دیں گے، وجہ اس کی صرف اتنی سی تھی کہ جو لوگ جل رہے تھے بار بار ولایت علی ان کے سامنے پیش کر کے رسول اللہ اور بھیجا رہے تھے۔ دنیا چاہے کہ ولایت علی کتنی اہمیت حامل ہے، تو انسان سے قبول نہیں کرتے، بھیڑیے اور درندے ولایت علی کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے معصومین نے کہا کہ درندوں پر ہمارا گوشت حرام ہے، اس لیے کام کرتے ہوئے نظر آئے، بڑے بڑے بادشاہوں نے کوشش کری، پجرے میں قید کر دیا، 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن تک بھوکا رکھا، اور بھوکا رکھنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہمارا بھیڑیے ہمارا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، درندے ہمارا احترام کرتے ہیں، وقت کا امام ہے، کہتا ہے اسے نکال کر ان درندوں کے سامنے چھوڑ دیا جائے جو 3 دن 4 دن 8 دن 10 دن کے بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے یہ پر ٹوٹ پڑے گے۔ جب دیکھا عجیب کیفیت، درندوں کے پاس پیغام کو بھیجا گیا، وہ درندہ جس کی خصلت یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ٹوٹ پڑے انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے،
اسی درجے کو دیکھا کہ وہ قدم امام پہ اپنے سر کو رکھتا ہوا نظر آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ولایت کو ہر کسی پر واجب کر دیا ہے. اور اندازہ لگائیں یہ انسان کتنا گر جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانور بھی انہیں کو مارتے ہیں. اب یہ دین جو ہے آدم سے چلا نوح تک پہنچا. نوح کا ہے بڑی مشقتیں، بڑی مشکلات حضرت نوح نے اٹھائی. بہت ظلم ہوا آپ کے اوپر، اتنا ظلم ہوا حضرت نوح نبی اللہ پر کہ آخر میں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. بس بہت ہو گیا، ان پہ عذاب نازل کر دے. سدھرنے والی قوم نہیں ہے، ان کا عذاب نازل کر دے. جب نوح نے دعا کی اور وہ قبول کر لیے، نوح چاہتے ہو کہ عذاب نازل ہو، جو تجھے مانتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کچھ کام کر جاؤ تاکہ ان کو محفوظ کرو، اور پھر میں سب کو عذاب دوں گا. اللہ کا کیا جائے تاکہ کشتی بناؤ، ایک کشتی بناؤ. کشتی بنانے کے جانتے کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کے لکڑیوں سے کشتی نہیں بنائی جائے، دنیا کی لکڑیوں سے کشتی نہیں بنایا جائے. جناب جبرائیل کو بھیجا، کھجور بھیجی تاکہ اس بیج کو اس زمین میں ڈالو، اس سے جو درخت نکلے گا اسی درخت سے کشتی بنانا. آپ بہت سارے درخت کوئی کھجور کو یہ سب سے دیر میں نکلتا ہے، سب سے دیر میں جوان ہوتا ہے، وقت لیتا ہے جوان ہونے میں. پروردگار نے جناب نوح سے کہا کہ آپ کھجور کے لکڑیوں سے کشتی بنائیے. جانتے کیوں؟ خدا مہلت دے رہا تھا. ابھی جب تک یہ نکلے گا تب تک تمہارے پاس مہلت ہے، نبی کی بات مان لو. نہیں مانی لوگوں نے. کھجور کا درخت تیار ہو گیا، کشتیاں جناب نوح بنانے لگے. لوگ آتے تھے جناب نوح کو دیکھ کر ہنستے تھے، دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ سوکھا ریگستان ہے جہاں پانی کا نام نشان نہیں، کشتی بنا رہا ہے. جناب نوح کی کشتی بنتی رہی، کشتی تیار ہو گئی. اور پروردگار ہوا، زمین نے پانی چھوڑنا شروع کیا، آسمان سے بارش ہونے لگی. روایتیں یہ کہتی ہے جلتے ہوئے تنور سے پانی نکلنے لگا. زمین و آسمان کے درمیان بس پانی ہی پانی تھا. کشتی نوح پانی کے اوپر ہے. چلتے چلتے ایک مقام پر کشتی نوح ڈگمگا رہی. اب اور تب یہ تھا کہ ڈوب جائے. اچھا اس کشتی پہ جناب نوح نے آواز دی تھی، جس کو آنا ہے اس کشتی پہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. جناب کشتی نے جب جناب نوح نے آواز دی اس میں ایک نے انکار کیا، وہ بیٹا تھا ہوگا. پکارتے رہے کہ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ. بیٹے نے کہا کہ نہیں، مجھے پہاڑ کی چوٹی بچا لی تھی، مجھے اس کشتی پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب نوح جیسے نبی نے کہا میرے لال آج چلے جاؤ، آج تمہیں کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی بچنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تمہیں نہیں بچانے والا. جناب نوح نے جب دیکھا کہ یہ نہیں آتا، پروردگار کی بارگاہ میں آواز دی، معقول ہے میرا بیٹا نہیں آنا چاہتا ہے کشتی میں، بچا لے. قرآن نے آواز دیا اے نوح تو نے پکارا نہیں آیا، اب یہ تیرا نہیں ہے، اب یہ تیرا نہیں ہے. اب جو تیری کشتی پہ بیٹھے وہی تمہارا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جناب نوح کی کشتی میں جو بیٹھا آواز ہے پروردگار ہے کہ جو بیٹھ جائے تیری کشتی پہ، اگر تمہارا بیٹا نہ بیٹھے تمہارا نہیں ہے. رسول اللہ نے آواز دی میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے. میرے اہل بیت کی مثل صحابہ کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے. یعنی جو نوح کی کشتی پہ بیٹھا وہی بچا. اگر تمہیں ہدایت چاہیے، نجات چاہیے تو ہدایت کی کشتی پہ آؤ. جناب نوح کی کشتی تیار ہے، آواز دے آؤ میری کشتی پہ بیٹھ جاؤ. اور پھر پروردگار ہوا انسانوں میں جو آتے ہیں انہیں بٹھاؤ، جانوروں میں ہر کسی کے جوڑے کو بٹھاؤ. حضرت نوح نے سب کو بٹھانا شروع کر دیا. جس کے لیے پوری سرکار نہیں ہے کہ دین سمجھنے کی کوشش کرے، نبی سمجھنے کی کوشش کرے، اسلام سمجھنے کی کوشش کرے. آدم کے دور میں جو شریعت تھی، نوح کے دور میں جو شریعت تھی، پھر یہ چلتے چلتے اس نے اندر آیا. جناب نوح نے سب کو آواز دی، جانوروں کے جوڑے کو اکٹھا کرنا شروع کیا. کائنات میں نجس ترین جوڑا جانوروں کا خنزیر کا ہے. خنزیر کا ہے سب سے بدترین، کتے سے بھی زیادہ نجس. کتا نجس، اس سے زیادہ نجس خنزیر.
خنزیر ٹھہرا رہا، سارے جانور اکٹھا کر لیے جناب نوح نے، خنزیر ٹھہرا رہا۔ خنزیر کی مادہ نے کہا، پلٹ کے کہتی ہے کہ تو کیوں نہیں سوار ہوتے، تو بھی آگے بڑھ۔ آواز آئی کہ میں نجس ہوں، میں نجس ہوں، یہ نبی ہے۔ کیا ممکن نبی اللہ کا مجھ جیسے نجس کو اپنی کشتی میں چڑھا دے یا نہ دے؟ ماتا کہتی ہے نبی بلا رہا ہے، نبی آواز دے رہا ہے، اگر وقت کا نبی آواز دے تو لبیک کہنا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ نبی کی آواز پہ لبیک کہیں، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا بلند سلوات، یہ نعرہ لبیک کا ہے۔ شاید کل وضاحت نہیں کر پائے، اس لیے آپ لوگوں نے سے میرا نہیں پہنچ پایا۔ آج یہ لبیک کا نعرہ حقیقت میں یعنی کہنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ یہ لبیک کا نعرہ یعنی کہنے سے کہیں زیادہ خطرناک، حضرت علی نعرہ کائنات میں ہر دشمن کے لیے آئی ہے۔ یہ لبیک کا جو نعرہ ہے، کیونکہ یہ لبیک ہمارا باپ کا نعرہ نہیں ہے، یہی اسی موقع پر یہی میں ہم نے کہا 3 سال 4 سال پہلے آپ کے درمیان ایک جملہ یہ کہا تھا کہ مروان راوی ہے، جنت البقیع ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں، اذا جاء فی الظلام، اے میرے پروردگار جب کوئی تیرا بندہ کتاب 14 ستارے آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، 14 ستارے میں یہ جملے یہ کلمات موجود ہے، پوری تفصیل کے ساتھ نہیں، کیونکہ آپ نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا، 4 4 5 8 لوگ آپ کے ساتھ رہے اور افراد خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید ممکن ہے کہ اس نعرے کی اہمیت کا احساس ہمیں نہیں ہو پاتا ہے، یا نہ معلوم ہو کہ اس نعرے کی اہمیت کیا۔ یہ نعرہ آپ نہیں صرف لگاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کہاں دشمن راوی جو ہے اپنا دوست نہیں ہے، دشمن روایت کرتا ہے۔ فضیلت کا مزہ تبھی ہے کہ جب دشمن کسی کی فضیلت بیان کرے، مزہ فضیلت کا یہ ہے کہ دشمن کو بیان کرے۔ 14 ستارے میں روایت ہے مروان سے کہ جنت البقیع تھا، میرے کانوں میں کسی کے مناجات کی آواز آئی، رات کی تاریکی ہے، سرد موقع ہے، جہاں کائنات سو رہی ہے، سردی کے عالم میں لوگ اپنے اپنے بستروں میں گھسے ہوئے ہیں، وہاں کوئی جنت البقیع میں کھلے آسمان میں اپنے رب کی بارگاہ میں رات کے نصف شب میں گفتگو کر رہا ہے اور آواز یہ دے رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے کہا ہے کہ جب کوئی تیرا بندہ تجھے پکارتا ادعونی استجب لکم، جب مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، تو نے کچھ کہا ہے کہ جب کوئی تیرا بندہ پکارتا ہے تو تو جواب دیتا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار رہا ہوں، مجھے جواب دے۔ کون ہے؟ مروان کہتا ہے میں نے کان لگانے کی کوشش کی، اس لیے کہ اتنی رات کی تاریکی میں کوئی ہمارا جیسا بندہ تو نہیں باتیں کر سکتا ہے، یہ کوئی اہل بیت کے گھرانے کا ہوگا، لیکن ہے کون؟ یہ تو پتہ لگتا ہے اہل بیت میں سے کون ہے؟ تو دشمن کہتا ہے کہ میں دھیرے دھیرے قریب پہنچا تو میں آواز پہچان گیا کہ یہ نبی کے نواسا چھوٹا نواسا ہے۔ اور نے کہا کہ بھائی یہ باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے، ذرا سنیں تو صحیح کرتے کیا ہے، کیا باتیں کرتے؟ اس نے کہا میں نے کان لگا کے سنا کہ حسین یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، جب کوئی تجھے رات کی تاریکی میں پکارتا ہے، اس کی میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے درمیان پیش کیا، بس اسے یاد دلانے کے لیے، اے میرے پروردگار جب رات کی تاریکی میں کوئی تجھے پکارتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ تو اسے لبیک کہتا ہے، لبیک کہتا ہے۔ ایک مرتبہ مروان کہتا ہے کہ چاروں سم سے ایک آواز آئی، لبیک لبیک یا عبدی وانت فی غرفی وتشتاق صوتہ تشتاق ملائکتی، ہے میرے بندے تجھے لبیک ہو لبیک ہو۔ اور اے حسین، تیری آواز اتنی حسین و جمیل ہے کہ اس کے سننے کے لیے فرشتے میرے کان لگائے رہتے ہیں۔
آواز اتنی حسین ہے، حسین اگر اپنے رب کی بارگاہ میں کہے میرے معبود مجھے جواب دے، تو قدرت کی جانب سے آواز آتی ہے لبیک لبیک یا حسین۔ یہ کہاں سے؟ خدا کی جانب سے آواز آتی ہے۔ میں دنیا کے مسلمانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کیوں جاتے ہو؟ حج کرنے کے لیے، نکل احرام پہنو، حج شروع کرو۔ حج شروع ہوا تو پہلا جملہ کائنات کا، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اگر مسلمان ہے اسے پہلا جملہ خدا کی بارگاہ میں خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد آواز دیتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے میرے پروردگار میں تجھے لبیک کہتا ہوں، میں تجھے لبیک کہتا ہوں۔ دنیا سمجھے حسین کیا ہے؟ کائنات کے سارے مسلمان اگر خانہ رب میں پہنچنے کے بعد خدا کو لبیک نہ کہے، حاجی نہیں بن سکتے، حاجی نہیں بن سکتے۔ دنیا کے سارے مسلمان مل کر جسے لبیک کہتے ہیں، ہم اپنے عقیدے میں اسے خدا کہتے ہیں۔ خدا جسے لبیک کہے ہم اسے حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حیدری بلند سلوات۔ لوگ کشتی تیار کر رہے ہیں، لوگ کشتی تیار کر رہے ہیں، کشتی تیار ہو گئی ہے۔ لوگ اپنے ساتھ مخلوقات میں سے ہر جوڑے کے رکھ لو، آواز دو گے۔ جناب نوح نے ہر ایک کے جوڑے کو چننا شروع کیا، ہر ایک جوڑے جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ نجس العین خنزیر نے کہا ہم نہیں جا سکتے، نبی ہے، پتہ نہیں ہماری نجاست کو دیکھتے ہوئے اپنی کشتی میں مقام دے یا نہ دے۔ ماتا نے کبھی کبھی عورتوں کی بات مان لینی چاہیے، ہمیشہ نہیں ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اچھی باتیں نہیں کرتی ہیں۔ آپ اپنی ضد نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے ہمیں ساری بات مانیں۔ ماتا نے کہا چلا جا، نبی پکار رہا ہے، نبی پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ اگر نہیں رکھا اس نے کشتی میں تو اس لیے کہ وہ پاک نبی ہے، اپنے ساتھ پاک و طاہر کو رکھے گا۔ میں نجس ہوں، میں کیسے چلا جاؤں؟ ماتا نے کہا میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام ہے نبی پکارے تو چلے جاؤ، ورنہ تاریخ یہ لکھ دے گی کہ نبی پکار رہا تھا یہ گئے نہیں، گئے نہیں، وہ نجس ہے۔ خنزیر کہتا نبی پکارے تو چلے جانا چاہیے، وہ رکھے یا نہیں رکھے۔ میں کہوں گا دنیا کو جاننا چاہیے کہ نوح کی کشتی کے قریب کھڑا ہوا خنزیر ان سے بہتر تھا جنہیں نبی پکارتے رہے چلے۔ چھوٹا سا ایک نبی ہے نا، ایک نوح کی بات پر خنزیر لبیک کہہ رہا ہے کہ تاکہ دنیا یہ جانے کہ ہم نے نبی کو نہیں چھوڑا، نبی کی آواز پہ میں لبیک کہتا رہا۔ وہ انسان کتنے بدترین رہے ہوں گے جو رسول کی آواز پہ لبیک نہ کہہ سکے۔ نبی بھاگتا رہا، وہ بھاگتے رہے، کشتی روح تیار ہو گئی۔ کائنات تو کوئی بھی انسان ہو، حق یہ بنتا ہے کہ جب رسول پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہا جائے، اس کی آواز پر لبیک۔ جناب نوح کی کشتی تیار ہو گئی۔ اب یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ خطیب کا جملہ ہے، کیونکہ جس خطیب کا جملہ اکثر وہ پٹان پڑتا ہے، کیونکہ پہلی بار اس نے صحیح چیز پڑھی تھی جو چھیڑ کی بات کے درمیان پیش کر دے گا۔ اس لیے نام آپ لوگوں نے بتایا کہ آپ لوگ انہوں نے سننے لگے، جو کہ اچھا پڑھتے تو نام بتا دیتا ہے، جو اکثر بتا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چیز اچھی ہے کیونکہ وہ چیز موجود ہے واقعات میں، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے نبی نے جب پکارا جناب نوح نے سب کو، ایک بڑھیا تھی، ایک جھوپڑی تھی، ایک بڑھیا تھی، ایک جھوپڑی تھی، جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے آگ جلائے ہوئے، مجھے نہیں معلوم نوح کی کشتی ہے، جناب نوح کی بردعا ہے، تنور سے پانی نکل رہا ہے، نہ آگ بجھ رہی ہے، پانی پھر بھی نکل رہا ہے، بڑھیا چھوٹی سی اس کی جھوپڑی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اس تنور کے پاس اپنی کچھ چیزیں پکا رہی ہے، جناب نوح کے پاس آئی ہے، اللہ کے نبی آپ نے پکارا ہے، میں چلی آئی ہوں، لیکن اتنا خیال ہے میں تنور پہ کچھ رکھ کے آئی ہوں، اتنا موقع دیجیے وہ پک جائے، میں تیار کر کے لے کے چلی آؤں، آپ بھی کھائیے گا، ہم بھی کھائیں گے، میرا جملہ ہے، آپ بھی کھائیے گا، میں بھی کھاؤں گی۔ وہ بڑھیا وہاں پر بتانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، پکا رہی ہے، جناب نوح نے اپنی کشتی میں بھرا، شاید روپے پروردگار تھا ورنہ نبی بھولتا نہیں ہے، جناب نوح کشتی میں لے کے چلے، کشتی چلی گئی، کوہ جودی پہ ہوتے ہوئے کشتی ایک مقام پہ ٹھہری، وہ وقت بھی آیا، 6 ماہ 8 ماہ سال بھر گزر گیا، جناب نوح ٹہلتے ٹہلتے جب طوفان ختم ہو گیا، زمین پانی میں سو گیا، جتنا پانی تھا کائنات سے ختم ہو گیا، زمین پہ پانی نہیں ہے، طوفان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے، جناب نوح گھومتے گھومتے اپنے علاقے کو دیکھنے کے لیے آئے، ذرا دیکھو تو صحیح میرا علاقہ کیسا ہے، تو کیا دیکھا، جھوپڑی بھی ہے، بڑھیا بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ جناب نوح نے پلٹ کے پوچھا تو باقی کیسے ہے، اس لیے کہ میں نے سنا یہ ہے کہ اس نوح اس طوفان میں کوئی بچ نہیں سکتا تھا سوائے اس کشتی کے، توجہ چاہتا ہوں، جناب نوح پوچھتے ہیں اس طوفان میں کوئی بچ نہیں سکتا تھا سوائے میری کشتی میں جو بیٹھ گیا، اس کشتی کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا تھا جو اس روئے زمین پہ ہے، بتا تو بچی کیسے، بڑھیا نے کہا میں نوح تجھے ایک بات ہے یاد دلاؤں، جس کشتی پہ تو ناز کرتا ہے، جس کشتی پہ تو فخر کرتا ہے کہ میں نے اس میں کائنات کو بچا لیا ہے، جو بیٹھ گیا وہ بچ گیا ہے، اے نوح میں نے سنا ہے کہ تیری کشتی میں ایک مقام ایسا آیا کہ ڈگمگانے لگی، تو ڈر گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کشتی سمیت میں بھی ڈوب جاؤں، تو نے اپنے رب سے لو لگائی تھی، تیرے رب نے تیری مدد کی، کچھ اسما تیرے پاس بھیجے جن کی وجہ سے ڈگمگاتی ہوئی کشتی بچ گئی۔ اے نوح اگر تیری کشتی وہ ناؤ بچا سکتے ہیں تو وہ ہستیاں مجھے اس طوفان سے بچا سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ وہ ہستیاں مجھے بھی بچا سکتی ہے۔ نوح کی کشتی قرار پا چکی، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، راز نہیں کھلا کہ وہ کون سے نام تھے جو نوح نے اپنی کشتی پہ لکھا، وہ کون سے اسما تھے جو کشتی نوح کو ڈوبنے سے بچا سکی۔ صدیاں گزرتی گئی، ہمارا دور ہے، ہمارے دور میں مسلم علیہ السلام نے بتایا، لیکن دنیا نہیں جانتی تھی کہ کشتی نوح بچی کیسے۔ ایک سرزمین ہے، اس سرزمین کی خدائی کی، آج کے سائنسداں کو اس خدائی میں چند لکڑیاں، اس لکڑیوں کے اوپر کچھ تحریر تھا، ایسا واقعہ کچھ لکڑیوں پر کچھ تحریر تھا سریانی زبان میں۔ سائنسدانوں لکڑیاں اٹھا لے گئے حیرت کے مارے کہ لکڑی پرانی لگتی ہے، زمین کا یہ کام ہے کہ اگر اس کے دامن میں لکڑی ہو تو اسے کھا جائے۔ یہ کون سی لکڑی ہے، اتنی قدیم لکڑی، لوگوں نے اپنے اپنے حساب کے اعتبار سے کہ سریانی زبان کس زمانے میں بولی جاتی تھی، پہنچتے پہنچتے حضرت نوح کے دور میں پہنچ گئے، تاکہ یہ لگتا ہے کہ نوح کے دور میں اس طرح مجھے نام بھول گیا، انہوں نے اپنے نام کے اعتبار سے کہا تاکہ مسلمانوں کے نبی نوح اپنے انداز میں جو ہوگا۔ کہتے جب یہ لوگ پہنچے تاکہ یہ نوح کے زمانے کی کشتی کا کچھ ٹکڑا ہے جو زمین میں موجود تھا، پوری کشتی ختم ہو گئی، وہ ٹکڑا باقی رہا، پوری کشتی ختم ہو گئی، وہ ٹکڑا باقی رہا، اسے زمین کھا نہ سکی، طوفان بہا نہ سکا، حالات میں اسے بدلا نہیں، جیسے تھی
لکھا کیا ہے؟ اپنے دور کے بڑے بڑے علماء کو جو زمان کے ماہرین تھے انہیں یکجا کیا گیا. انہوں نے جب یکجا کیا اسے پڑھنا شروع کیا اپنے اپنے اعتبار سے. جب سب نے پڑھنا شروع کیا آخر میں نتیجے میں یہ پہنچے کہ یہ 5 تختیاں کسی اور کی نہیں، مسلمانوں میں یہ 5 نام ہے. ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام حسین ہے. یہ 5 ہستیاں تھیں جن کے نام کو طوفان نوح میں کشتی نوح پر لکھ دیا گیا تھا. کشتی نوح ڈوبنے نہیں پائی، بعد میں کشتی تو ختم ہو گئی، لیکن یہ 5 نام باقی رہے. پورے واقعے کا سارا مطلوب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. پتہ یہ چلا ہے کہ یہ 5 نام جہاں ہو آگ جلا نہیں سکتی، زمین کھا نہیں سکتی، طوفان سے مٹا نہیں سکتا، پانی سے بہا نہیں سکتا، کائنات کی کوئی شے سے ختم نہیں کر سکتی. صدیاں گزر جائیں گی، کائنات مٹ جائے گی، یہ نام باقی رہیں گے. اسی لیے دنیا کو اعلان کر کے بتا رہا ہوں اپنے اپنے دلوں میں ان 5 ہستیوں کا نام لکھو. ان 5 ہستیوں کا نام لکھ لو. تمہیں جہنم کا خوف ہے؟ ارے ان ناموں پہ جہنم حرام ہے. جہاں یہ نام ہوگا نہ زمین کھا سکتی ہے نہ آگ جلا سکتی ہے. میں نے جملہ کہہ دیا ثبوت دوں، جملہ کہہ دیا ثبوت دوں. حجر بن عدی کا نام سنا ہے؟ امیر المومنین کے ایک صحابی کا نام ہے. سرزمین شام میں دفن تھے. داعش والوں نے ان کی قوم کو توڑ کر بے رونقی کر کر ان کے جنازے کو باہر نکالا. صدیوں پہلے کا صحابی، امیر المومنین کا صحابی، علی ابن ابی طالب کا صحابی ہے، رسول خدا کا صحابی ہے. ارے بھیا 1400 سال ہو گئے، قبر مطہر کو ان کے توڑا گیا، ان کے جنازے کو نکالا گیا. لوگوں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا ابھی یہ بول پڑیں گے، ایسا لگ رہا تھا ابھی یہ بول پڑیں گے. بھیا زمین کا کام یہ ہے کہ اگر اس کے دامن میں دے دیا جائے تو اسے کھا لیا جاتا ہے. آپ بڑے بڑے کی قبریں کھدوا کے دیکھیے، اگر ہڈیاں مل جائے میں فرقہ بدلنے کے لیے تیار ہوں، مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن حجر بن عدی کے جنازے نے دنیا پر ثابت کر دیا ہے جو علی کا دیوانہ ہو جائے زمین کھا نہیں سکتی. حرام کر دیا پروردگار نے، آگ جلا نہیں سکتی. بچنا ہے جہنم سے تو علی کو مان لو، مان لو. اس لیے یہ واحد وہی ہے ان محبوں کے جہنم حرام ہے. ان سے محبت ہر حال میں ضروری ہے، ہر صورت میں ضروری ہے، ہر کیفیت میں. اس لیے کہ ساری کائنات میں ہر چیز کو جو اللہ نے تمہارے درمیان پیش کیا وہ علی کی ولایت سے بڑھتا نہیں ہے. ہر شے مغلوب ہے علی کی ولایت سے. علی کی ولایت نبیوں پہ فرض کی گئی، علی کی ولایت انسانوں پہ فرض کی گئی، علی کی ولایت جناتوں پہ فرض کی گئی، علی کی ولایت کائنات کے ذرے ذرے پر فرض کی گئی. شرط یہ ہے کہ علی کو مانا جائے، علی کو قبول کیا جائے، علی سے عشق کیا جائے، کیونکہ یہ داماد پیغمبر ہے، یہ باعث پیغمبر ہے، یہ حامی دین ہے، یہ خدا کی جانب سے وہ عظیم ہستی ہے جن کے بغیر نبیوں کا گزارا نہیں ہے. انہیں ہر حال میں ماننا ضروری ہے. ان سے بچ کر آپ یہ چاہیں کہ اگر کوئی عمل قابل قبول ہو تو ضرور کریں. حق تو یہ بنتا تھا، خوب فضا اس میں آتی ہے. یقیناً دل آپ کا مسرور بھی ہوا، لیکن بیوی سیدہ ہمارے فضائل نہیں سننا تھی. ہم کیا سنائیں گے علی کے فضائل زہرا کو؟ جو شہزادی فضائل جانتی ہیں. آنے والی شہزادیاں بیویاں ہم سے بس اتنا چاہتی ہیں کہ دیکھے کون ہمارے حسین بے رخا ہے. وہ علی جس کا حق یہ تھا کہ دنیا میں ماں تھی، ان سے عشق کرتی، لیکن ان کے بعد خود ان کے ساتھ امت نے انصاف نہیں کیا. ایک علی وہ علی جس پر کائنات نے ظلم کیا، وہ علی کوفے میں تھا.
ایک علی دربار میں بھی ہے جس کا نام علی اکبر ہے. علی اکبر ہے. میرا ہمارے مسائل میں شہزاد علی اکبر کی چند جملے سنائے. چند جملے اور اس لیے یہ مسائل ایسے ہیں کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے. راوی روایت کرتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ کوئی مسائل ایسا نہیں ہے جو مرتبہ حسین میں پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہو. صرف علی اکبر کا مسائل ہے جس میں منع کیا گیا ہے کہ حسین کے ذریعے کے پاس کبھی نہ پڑھنا، کبھی نہیں پڑھنا. تاریخ نے لکھا اجل واقعہ ہے کہ ایک ساتھی ہے جو جناب امام حسین کے روضے کے قریب مسائل پڑھتا ہے. علی اکبر کا پڑھ کے اپنے گھر آ گیا، پڑھ کے اپنے گھر آ گیا. میں نے پڑھا نہیں لیکن علماء نے بیان کیا ہے